بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہم بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک روز بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان بچوں کو جنہیں آپ نے پیدا کیا، جنہیں آپ نے پڑھایا لکھایا، ایون اپنے برابر کیا، کسی روز وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو اس دن جو دل پہ گزرتی ہے، جو دل ٹوٹتا ہے اور کٹتا ہے، وہ شاید کوئی دوسرا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو 20 سال تھی وہ اب 26 برس کی ہو گئی۔ تو 26 برس کا ایک ایسا لڑکا یا لڑکی جس سے دنیا میں اس کا کنٹریبیوشن زیرو ہے، سوائے اس انتظار کے کہ غیب میں سے کوئی چھت پھٹ جائے، خزانہ آ جائے، جہیز میں سے گاڑی آ جائے، جہیز میں نوکری آ جائے، جہیز میں تعلقات آ جائے۔ اس بات نے بچوں کو ہی نہیں، ان کے ماں باپ کو بھی پریشان کیا ہوا ہے، ان کے گرینڈ پیرنٹس کو بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ جب بھی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو بچوں کی بے چینی، بچوں کی بدتمیزی، کبھی کبھی بچے سنی سنائی باتوں پہ والدین کو پریشان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معاشرے میں جابز ہی نہیں ہیں، کروڑ کا معاشرہ ہے، لوگ بھوک سے نہیں مرتے، لوگوں کے پاس ایکسیس ہے دولت کی۔ پر یہ یاد رکھیے گا، ان 25-26 برسوں میں صرف پڑھائی کرنے والوں کے لیے دھیرے دھیرے تقریباً ہر معاشرے میں، آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں جب پچھلے کچھ سالوں میں نوٹ بند کیے تھے تو 50 لاکھ نوکریاں ایک دم سے ڈراپ ہو گئی تھی۔ کوئی ایک ادارہ بند ہو جائے، یعنی پچھلے چند برسوں میں مجھے جب بھی سعودی عرب میں جانے کا اتفاق ہوا تو میرا خیال ہے کئی لاکھ لوگ، یعنی مکہ سے مدینہ جانے والی سڑک آلموسٹ ویران ہو گئی، وہاں پہ ہوٹل، وہاں پہ پیٹرول پمپ، وہاں پہ دکانیں، وہاں پہ کام کرنے والے کاریگر سب بند ہو گئے اور بے روزگاری کی وجہ سے وہ واپس آ گئے۔ یہ ہر ملک کا تھریٹ الگ ہوتا ہے، پر وہ لوگ کبھی بے روزگار نہیں ہوتے جنہیں کوئی ہنر آتا ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ سے کہتے ہیں ہمیں بیرون ملک بھیج دیں، تو وہاں ان کی کوئی خالہ، کوئی مامی، کوئی ساس نہیں بیٹھی ہوئی جو ان کے لیے کھانا پکا کے سجا کے رکھی، وہاں بھی جا کے انہیں اور جابز کرنی پڑتی ہیں یہاں جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے گٹر صاف کریں گے، سارا سارا دن 12 گھنٹے کھڑے ہو کے پیٹرول پمپ پہ، گیس اسٹیشن پہ وہ کریں گے۔ یعنی میں نے پاکستان سے دولت کی تلاش میں شارٹ کٹ مارنے والے افسروں کو، پروفیسروں کو، رجسٹراروں کو، ڈاکٹروں کو بیرون ملک جا کے دکانوں پہ ڈسٹنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ دیر از نو اسکوپ ایٹ آل، کیونکہ یہ سارے لوگ صرف نوکری کرنا چاہتے ہیں، اور نوکری دینے والے کی مرضی، سہولت اور آمدنی پہ منحصر ہے۔ اس کی آمدنی کم ہوگی تو وہ کٹ سائز کرے گا، اس کی آمدنی کم ہوگی تو وہ رائٹ سائزنگ کرے گا، اور آپ کا بچہ جس کو بھی ملی نہیں تھی اور ملی ہوگی تو وہ جلدی بے روزگار ہو جائے گا۔ تو کیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ آف کورس اس کا حل ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور گاڑی میں وائپر نہیں چلتے، آپ نے چند 100 کا خرچہ بچا لیا، اچھا یار جب ضرورت پڑے گی ٹھیک کرا لیں گے، تو جس روز بارش آئے گی آپ گاڑی سے ہاتھ نکال کے شیشہ صاف کرنے کی کوشش کریں گے تو صاف نہیں ہوگا، ڈسٹر سے کرو گے تو صاف نہیں ہوگا، وائپر چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا۔ اسی طور پہ زندگی میں زندہ رہنے کے لیے جب آپ 16 سال کے ہوتے ہیں تو 16 سال کی عمر میں ہر لڑکے اور لڑکی کو، ابھی پاکستان میں 9 سے 12 سال کے لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جو کروڑوں روپے کما رہے ہیں، کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ دس از اے اسکل۔ اس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں ابھی ہارورڈ نے ایک ریسرچ شائع کی ہے کہ ہر ڈگری 5 سال کے بعد بے وقت ہو جاتی ہے، ہر ڈگری، ایون ہارورڈ کی اپنی ڈگری۔ اگر میں یاد کروں، میں نے ماسٹرز کیا، اب اس کی کوئی مطلب میرے اس کام سے اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ میں جو ٹریننگ کرتا ہوں اس ڈگری کا، اس کے بعد میں نے ایم فل کیا، اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ہاں، اس کے بعد جو میں نے ڈگری کی، اسپیشلائزیشن ٹریننگ میں اور اس میں اداروں کی اور لوگوں کی ٹریننگ اور NLP سیکھی، یہ ساری چیزیں میں نے بعد میں سیکھی۔ ابھی کپل کاؤنسلنگ سے لے کے فیملی کاؤنسلنگ تک، انفرادی کاؤنسلنگ تک، یعنی یہ آج کے عہد میں، آج سے 10 سال پہلے یہ نہیں تھا۔ اگر آپ نہیں سیکھتے نیا علم، نئی چیز،
آپ کے اس ٹینکی میں نیا پانی نہیں آتا تو پرانا پانی یا تو ڈرین ہو جاتا ہے، جیسے جب پانی نہیں آیا ہوتا سرکاری تو آپ کی ٹینکی خالی ہوتی ہے، تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ باسی ہو کے بعض دفعہ اس پہ کئی جم جاتی ہے۔ تو وہ سارے لوگ جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں یا بچے پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، عہد بدل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ وہ لوگ جو دفتروں میں بیٹھ کے کام کرتے تھے صبح سے شام تک، 5-7 سال پہلے تک کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ دفتر ان سے کہیں تم گھر بیٹھ کے ایٹ ہوم تم یہ کام کرو لیپ ٹاپ پہ اور ہمیں رپورٹیں بھجواتے جاؤ اور کام کرتے جاؤ۔ یعنی ایٹ ہوم والا، ہوم ایٹ ورک والا تصور اس وقت دنیا بھر میں چل پڑا، اور جتنی خواتین کہتی تھی ہمارے مرد ہم کو ٹائم نہیں دیتے، وہ ٹائم ان کو زیادہ ملنے لگا۔ پچھلے 1 سال میں سعودی عرب میں 1.5 لاکھ لوگوں کی ڈیورس ہوئی ہے، 1.5 لاکھ لوگوں کی۔ یہ ان کا ٹائم زیادہ چلنے لگ گیا اپنی بیویوں کو، چونکہ صرف نوکری کرتے تھے، اب دے آر فری، تو سارا دن بیٹھ کے۔ ہمارے یہاں بھی جو ہوتا ہے جب مرد زیادہ دیر گھر میں بیٹھتے ہیں تو زیادہ فساد، بچوں کے ساتھ زیادہ لڑائی، چونکہ ہم نئی چیز سیکھنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ تو اے پیارے لوگوں، 12 سال کی تعلیم بچوں کو جب دلا رہے ہوتے صرف ایف ایس سی، صرف ایف ایس سی، صرف ایف ایس سی، اس بیچ میں ان کی زندگی کے 18-20 سال گزر جاتے ہیں، اب بگ زیرو۔ جب وہ ڈگری نہیں ہوتی تو فرسٹریشن سے بھرپور یہ لڑکے اور لڑکی ناکامی کا شاہکار بن کے سامنے آتے۔ اس بیچ میں انہیں سکھائیے، میٹرک کے بعد آپ کو ہر صورت میں اپنے بچوں کو فری لانسنگ سکھانی چاہیے۔ نیٹ پہ اتنے کام ہیں، ان کو سکھائیے، تھوڑی سی فیس ادا کیجئے، انہیں اپنے بچوں کو کسی نہ کسی جگہ کام پہ لگائیے۔ ابھی سوچئے چند برس پہلے جب اے سی کی ہم سروس کراتے تھے تو لیتے تھے 700 روپیہ، اور اے سی کی گیس بھرنے کا لیتے تھے 200 روپیہ۔ ابھی اے سی کی سروس اور گیس کا 10,000 روپیہ کا پیکیج ہے، کون لے کے جاتا ہے؟ وہ کتنا پڑا ہوا ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا ہوتا، وہ آتا ہے گھر۔ یہ ہنر ہے، موٹر سائیکل پہ آئے یا گاڑی پہ آئے۔ ہمیں ایک زمانے میں مذاق لگتا تھا کہ جناب برطانیہ میں اور یورپ میں عورتیں اپنی گاڑیوں سے اترتی ہیں، ڈگی کھولتی ہیں، اس میں سے جھاڑو نکالتی ہیں اور سڑک پہ جھاڑو دے کے پھر اس کو ڈگی میں رکھ لیتی ہیں۔ آمدنی کا تعلق ہنر سے ہے، آمدنی کا تعلق جاب سے نہیں ہے، آمدنی کا تعلق آپ کے روح سوچ کی نئی پن سے، تازگی سے ہے۔ یہ جو ہمارے رشتے پرانے ہو کے، بڈھے ہو کے ہمیں خوار کرتے ہیں، اس میں بھی ہم تازگی لانے کی کبھی کوشش نہیں کرتے، اور اسی طور پہ ہم اپنے مالی طور پہ، معاشی طور پہ اور سماجی طور پہ بھی تازگی نہیں لاتے۔ ذرا آؤٹ آف دا باکس ہو کے سوچنے کی کوشش کریں، ممکن ہے آپ مجھ سے بہتر چیزیں آپ کو نظر آنے لگ جائیں، اور آپ کو کبھی یہ سوال کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو آپ اسے بتا سکیں کہ تم کو پیدا کیا، تم کو بڑا کیا، تم کو کھلایا پلایا، تم کو پڑھایا، اور تم کو یہ اور یہ اور یہ ہنر سکھایا۔ تو زندگی تم نے برباد کی اپنی، ہم نے تمہارے لیے یہ گھر دیا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا، جو سہولتیں تھی، چھت، محبت، سب موجود ہے۔ اب اگلی زندگی میرے بچے پر تمہارے ہیں، اڑنا تم کو ہے۔ ماں باپ تمہاری جگہ نہیں اڑ سکتے، نہ ماں باپ تمہیں اپنے پروں پہ لے کے اڑ سکتے ہیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو ہر وقت اپنے پروں کے نیچے یا پروں کے اوپر رکھتے ہیں، عام طور پہ وہ اس عذاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ ناکامی اور نامرادی سے بھرے ہوئے بچے پھر سوال کرتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، اور اس وقت آپ بھی نہیں کہتے تم لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اور اس وقت دل جن کے بیٹوں نے اور ایون 2 کی بیٹیوں نے یہ گستاخی کی ان کے ساتھ، اور اس پہ وہ دل برداشتہ ہو کے آئے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے آج کل کے زمانے میں کونسلنگ میسر ہے، مینٹورنگ میسر ہے، اور آپ اس کو بلوٹنگ پیپر کی طرح ایبزارب کر لیتے ہو، چوس لیتے ہو، اور واپسی پہ ان کو کوئی رستہ دیتے ہو۔ لیکن آپ کے آس پاس والے لوگ تو ہمیں امید بھی نہیں دلاتے، وہ تو ایسی سوال کرنے والے کے سے لڑائی ہماری کرا دیں گے، گستاخی اسے کہہ کے اس سے نفرت دلا دیں گے، حل نہیں بتائیں گے۔ تو حل ڈھونڈنے کے لیے میرے رب نے آپ کو دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، زندگی بھی دی، نہیں ملے تو ہمارے پاس آ جا کریں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دال دلیت ہم کر ہی دیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔